نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. There is beautiful saying by Aristotle, some certains are there which are unavoidable. کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. Your date of birth, your date of death, your parents, your sister and your brothers. But you and I, مجھے اور آپ کو, we have to die. ہمیں مرنا ہے. And we can become the kind of human being what we want to be. ہم انسان ویسے بن سکتے ہیں جیسا ہم چاہیں. آپ گورنر صاحب گھر بنانے کے لیے کتنی ہی مہنگی جگہ خریدیں, کتنا ہی اچھا آرکیٹیکٹ ہائر کریں, لیکن اگر آپ کہیں اینٹوں کی خریداری میں کمپرومائز کر جائیں, آپ کا گھر پائیدار نہیں بنتا. بالکل اسی طریقے سے کسی بھی ملک میں سارے وسائل موجود ہوں, معدنیات کی دولت ہو, ہر طرح کے وسائل موجود ہوں, لیکن اگر اس ملک کے افراد تربیت یافتہ نہ ہوں تو وہ ملک کبھی بھی عزت اور وقار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تربیت کا معیار کیا ہے, تربیت کی تعریف کیا ہے. راؤ صاحب, اگر ساری تعریفیں جو لٹریچر میں موجود ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ایک لائن میں سمونے کی کوشش کی جائے تو تربیت کی تعریف, تربیت یافتہ لوگوں کی تعریف یہ بنتی ہے کہ اگر کسی بھی معاشرے کے زیادہ تر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کریں تو اس معاشرے کو ہم تربیت یافتہ معاشرہ کہتے ہیں. اور چونکہ فرد معاشرے کی بیسک اکائی ہے, بیسک یونٹ ہے, افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اگر افراد کی ابتدائی شکل دیکھنی ہو تو یہ بچے ہیں. اور بہت ہی کم لوگوں کو, فاروق صاحب, بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ پیدائش سے لے کے 10 سال تک جو چیزیں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں, جو ان کے ذہن میں بھرتے ہیں, جو کام ان کے سامنے کرتے ہیں, اگلے آنے والی تمام زندگی بچے وہ چیزیں ہمیں لوٹاتے ہیں. لیکن ہم بدقسمت لوگ بچوں کو صرف اس بات سے اگنور کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچے ہیں, اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو ہم برباد کرتے ہیں. ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے, آپ کے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو نو وارد بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ان کو سامنے بٹھانے کا مقصد کیا ہے. راؤ صاحب, پاکستان کی جو ریسرچ ہمیں بتا رہی ہے کتنے لوگ سگریٹ چھوڑ رہے ہیں, کتنے لوگ سگریٹ پینا کم کر رہے ہیں, یہ ایکچول فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس نہیں. لیکن ایک سروے کے مطابق ہر روز 1200 بچے اس لعنت میں گرفتار ہو رہے ہیں, ہر روز پاکستان میں. اور کسی بھی نشے کی ابتدائی شکل ٹوبیکو ہے, سگریٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. لہٰذا اس معاشرے کو, اور خاص طور پہ اس معاشرے کی بہتری کا بیڑا جن لوگوں نے اٹھایا ہے, ان کو جاگنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز تنویر صاحب کہ جس سوسائٹی کی, جن کنٹریز کی ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں وہ جاگ چکے ہیں. اگر آپ کا کوئی ملنے والا انگلینڈ یا UK میں رہتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہاں سگریٹ کتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں. آپ اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کے سگریٹ نہیں پی سکتے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سگریٹ نہیں پی سکتے, کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ لعنت ہمارے معاشرے کو بربادی کے اس سمندر کی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں سے بچنا ناممکن ہے. لیکن یہاں یہ حال ہے پاکستان سوسائٹی کا,
اب بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی بچہ جھوٹ نہیں بولے گا، صرف ہاتھ کھڑا کریں گے۔ کتنے بچے اس ہال میں ایسے بیٹھے ہیں جن کے فادر، انکل یا بڑے بھائی ان سے سگریٹ منگواتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، صرف ہاتھ کھڑا کیجئے۔ اب بچوں نے ڈرتے ڈرتے ہاف ہاتھ اوپر کیا۔ ہمارا فینومینا یہ ہے گورنر صاحب کہ ہم بچوں کے ہاتھ سے سگریٹ منگوا کے پیتے ہیں۔ اور بینگ میڈیکل پروفیشنل، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا میں سمجھتا ہوں، اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بچے معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے کیا کریکٹر پلے کر سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اس شہر کے رہنے والے بہت سارے دوست ڈاکٹر اعجاز شاہ جو کہ آنکولوجسٹ ہیں ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ ہی از اے چین سموکر۔ ڈاکٹر پروفیسر اعجاز شاہ، ہی از اے چین سموکر۔ ان کے بڑے بیٹے جب امریکہ گئے، علی ان کا نام ہے، USMLE کا ایگزام انہوں نے کلیئر کیا، اس میں انہوں نے 90+ مارکس لیے، راؤ صاحب 90+ اس بچے نے۔ تو ڈاکٹر اعجاز شاہ صاحب نے اس کو فون کیا اپنے بیٹے کو اور مبارکباد دی اور اسے آفر کی کہ تم مجھ سے اس کامیابی پہ کون سا گفٹ لینا پسند کرو گے؟ تو علی نے ڈاکٹر اعجاز سے کہا کہ پاپا مجھے صرف ایک گفٹ آپ کا چاہیے اور آپ پرومس کریں کہ آپ مجھے وہ گفٹ دیں گے۔ تو علی نے کہا کہ پاپا آپ آج کے بعد سگریٹ پینا بند کر دیں۔ بچے اگر چاہیں تو والدین کو مولڈ کر سکتے ہیں، والدین اگر چاہیں تو بچوں کو ارلی سٹیج پہ خراب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انٹر لاک ہے والدین اور بچوں کے درمیان، لیکن اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت سگریٹ سے بذات خود تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن بہت ساری بیماریوں کو جو بوسٹ اپ کرتا ہے وہ تمباکو نوشی ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ گینگرین کی طرف جاتے ہیں، رانا صاحب اگر آپ گینگرین کی طرف جاتے ہیں، آپ کے کسی جسمانی اعضاء کی امپوٹیشن کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بھی سگریٹ کا 25 to 35% رول ہے۔ اگر آپ کو پیپٹک السر ہوتا ہے تو اس کو بھی بوسٹ اپ کرنے کے لیے سگریٹ کا 35% رول ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ان میں کیٹرک آ رہا ہے، تو اس میں بھی سگریٹ کا 15% رول ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ آج کے بعد یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بچوں آپ نے ہمارے ساتھ ایک پرومس کرنا ہے اس دن کے حوالے سے۔ 31 مئی از اے نو ٹوبیکو ڈے، انٹرنیشنل طور پہ منایا جاتا ہے تاکہ ہم اس خطرے کو بھانپ سکیں۔ سارے بچے میری طرف دیکھیں، آپ آج اپنے ٹیچرز کی موجودگی میں ہمارے ساتھ یہ پرومس کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بڑا بھائی، آپ کے والد صاحب یا کوئی انکل سگریٹ پیتا ہے تو آپ ہمارے اس سیشن کو کامیاب بنانے کے لیے کم از کم اپنی ذات کا واسطہ دے کر ان سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آج کے بعد آپ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ پرومس کرتے ہیں؟ پرومس کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، کیونکہ بیٹا کسی بھی انسان کے اچھے ہونے کا انحصار اس بات پہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی اچھی باتوں کا پتہ ہے، بلکہ اس بات پہ ہے کہ کتنی اچھی باتوں پہ وہ عمل کرتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا علم ہم جانتے ہیں اتنے علم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک با عمل مسلمان بنائے۔ بہت شکریہ۔